میں اپنی زندگی میں اپنے قاتلوں کی نشاندہی کر رہا ہوں. آپ پسٹل کے بٹ مارتے ہیں, آپ مکوں سے, گھوسوں سے, لاتوں سے, اس کے بعد آپ کہتے ہیں ان کی قمیضیں اتارو, گالیاں دے کے ماں بہن کی کہ ان کی آنکھوں پہ باندھو, لے کے چلو ٹارچر سیل کے اندر. پھر آپ کہتے ہیں کپڑے اتارو, پھر میں جب کہتا ہوں کہ یار یہ نہیں کریں آپ, پھر وہ کہتے ہیں گولی مار دیں گے آپ کی ٹیم کے لوگوں کو پسٹل چیمبر کر کے. کتنے عام پاکستانیوں کو اس نے برہنہ کیا ہوگا, کتنے عام پاکستانیوں کی چھترول کی ہوگی اس نے, کتنے عام پاکستانیوں کو ماں بہن کی گندی گالیاں دی ہوں گی. السلام علیکم ناظرین, آپ کا میزبان اسامہ بن عتیق آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رکھے ہیں ڈیلی پاکستان. ناظرین, موجود ہوں میں شہر قائد میں. سید اقرار الحسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر پہ بھی پٹی ہے, گلا بھی مکمل طور پر کور ہے, پسلی ٹوٹ چکی ہے, سر پہ سٹیچز آئے ہیں اور یہ ظلم و ستم, سفاکیت, بربریت کی ایک داستان پاکستان کے ایک حساس ادارے کی جانب سے کی گئی ہے. سید اقرار الحسن کا وہ پروگرام جو سر عام کے نام سے کیا جاتا ہے, گھر گھر کی زینت بنتا ہے, لوگ پذیرائی دیتے ہیں, لوگ دعائیں دیتے ہیں, اور یہ قوم کا وہ بیٹا ہے جس نے ہزاروں ایسے ایشوز کو نشاندہی کی ہے جو ملک پاکستان میں غلط ہو رہے تھے. بچوں کی عصمت دری ہو رہی تھی, وہ بچیاں جنہوں نے رابطے کیے ان کو انصاف دلایا ہے اور بیشتر جگہوں کی نشاندہی بھی کی ہے. اس ملک میں جتنے بھی حساس ادارے ہیں وہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ہی بنائے جاتے ہیں, لیکن کیا وہ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ان پہ کوئی سوال نہیں اٹھائے گا؟ ایز اے جرنلسٹ سید اقرار الحسن کی ٹیم وہاں پر جاتی ہے اور ان سارے ثبوتوں کے ساتھ جاتی ہے جو ان کے پاس موجود ہے. انویسٹیگیٹنگ جرنلزم کو ملک پاکستان میں ایک نام, ایک پہچان دینا اور بیشتر بار ایسے ایشوز کو ہائی لائٹ کرنا جو لوگوں کو تکلیف دے رہے تھے اور معاشرے میں اس کی نمائندگی کرتے ہوئے اس کو اصلاح کرنا. کیا ایسے جرنلسٹ کا اینڈ میں یہی لکھا ہوتا ہے کہ جس حالت میں آپ اس وقت بیٹھے ہیں, جس تکلیف, جس کرب میں آپ اس وقت بیٹھے ہیں, اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے کہ یہ جب کوئی ٹیس اٹھتی ہے نا تو بڑا سکون دیتی ہے اور بڑا اطمینان ملتا ہے جب کوئی دکھ یا درد محسوس ہوتا ہے. میرا نہیں خیال پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی صحافی کے اوپر اس طرح سے بہیمانہ تشدد کیا گیا ہوگا, اور وہ پاکستان کے اپنے ایک ادارے, کوئی دشمن ملک کا ادارہ نہیں تھا. میرا آج بھی میرا ادارہ ہے, میرا فخر ہے, اس میں بہت اچھے افسران ہیں, بہت اچھا کام کر رہے ہیں, مگر اس کا ایک کرپٹ آدمی تھا جس کو ہم نے بے نقاب کیا, اور اس کا جو کرپٹ نیٹ ورک تھا اس نے اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے وہ کچھ کیا جو سیاہ لفظوں میں لکھا جائے گا ہمیشہ پاکستان کی تاریخ میں. اور جب وہ سیاہ لفظوں میں لکھا جائے گا تو مجھے لگتا ہے کہ شاید اس خاکسار کا نام بھی کہیں نہ کہیں اچھے لفظوں میں تاریخ میں ضرور لکھا جائے گا. گناہ یہ تھا کہ ایک انسپیکٹر, آپ کا جو ویریفیکیشن پروسیس ہوتا ہے پاسپورٹس کا, بڑی حساس ذمہ داری ہے یہ, اس کے عوض پیسے مانگ رہا ہے اور وہ پیسے لے رہا ہے, اور اس کی ریکارڈنگ ہے ہمارے پاس, اور ہم وہ لے کے ایک افسر کے پاس جا رہے ہیں. چونکہ ہم اس کے کمرے میں نہیں گئے, وہ خود آ رہے ہیں ہمارے پاس, اور ہم نے کہا سر یہ آپ کا افسر رشوت لے رہا ہے, یہ دیکھیے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نکالو ان لوگوں کو باہر. ہم نے اگر کوئی غلطی کی ہے, یا ہم نے کسی پہ ہاتھ اٹھایا ہے, یا ہم نے کوئی دائرہ کراس کیا ہے, آئی بی کا آفس ہے نا, وہاں سی سی ٹی وی فوٹیج, سی سی ٹی وی کیمرے ہوں گے, لے آئے. جھوٹا منہ پہ مارے کہ اقرار الحسن جھوٹ بول رہا ہے. ہمارے تو کیمرے آج بھی ابھی بھی اس وقت ان کے پاس ہے نا, ان میں آخری وقت کی ریکارڈنگ تو ہوگی نا جی. وہ لے آئے قوم کے سامنے کہ دیکھیں جی اقرار الحسن نے گالی دی تھی, یا اقرار الحسن نے سر کے علاوہ کچھ کہہ کے بات کی ہے, یا اقرار الحسن نے جو ہے وہ کسی کو جو افسر کو دھکا دیا ہے, یا کوئی بھی ایسی بات. اول تو یہ ثابت ہو جائے تو میں آج کے بعد کبھی ٹی وی پہ نہیں آؤں گا. میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں, پھر میرا جواز ہی نہیں بنتا ٹیلی ویژن پہ آنے. اور اگر بالفرض محال آپ تصور کر لیں, کوئی سوچ لے کہ جی اقرار الحسن نے کچھ کیا ہوگا, تو بھائی مجھ پہ ایف آئی آر دے دیں, آپ ایف آئی آر کاٹیے, آپ مجھے اریسٹ کیجیے اور کورٹ میں پیش کیجیے, آپ کیمرے کنفسکیٹ کر لیجیے. آپ پسٹل کے بٹ مارتے ہیں, آپ مکوں سے, گھوسوں سے, لاتوں سے, اس کے بعد آپ کہتے ہیں ان کی قمیضیں اتارو, گالیاں دے کے ماں بہن کی کہ ان کی آنکھوں پہ باندھو, لے کے چلو ٹارچر سیل کے اندر. پھر آپ کہتے ہیں کپڑے اتارو, پھر میں جب کہتا ہوں کہ یار یہ نہیں کریں آپ, پھر وہ کہتے ہیں گولی مار دیں گے آپ کی ٹیم کے لوگوں کو پسٹل چیمبر کر کے. پھر آپ کے کپڑے اتروائے جاتے ہیں, پھر ٹیم کے کپڑے اتروائے جاتے ہیں, پھر سب کی ایک ایک کر کے ویڈیو بنائی جاتی ہے, الٹے ہو جاؤ, سیدھے ہو جاؤ, اور وہ ویڈیو بنانے کے بعد جو بجلی کے کرنٹ لگانے کے آلہ جات ہیں وہ جسموں پہ لگائے جاتے ہیں, اور 2 ممبران ہمارے ایسے جن کے مخصوص جو نازک اعضاء ہیں بیچاروں کے, اس پہ کرنٹ لگایا جاتا ہے, جو اب بھی بلیڈ کر رہے ہیں, الٹیاں کر رہے ہیں. ہمارے نمائندے, ایک بیچارہ گردے کی پتھری کا مریض ہے, ہم جانتے ہیں, وہ مرنے کے قریب تھا, لیکن میں خون میرے ہر طرف سے رس رہا تھا, اور میری وہ ننگی ویڈیو بنا رہے تھے اس وقت, بجائے اس کے کہ یار چلو خون روکنے کا کوئی وقتی طور پہ انتظام کر دیا جائے. کون سا غصہ تھا؟ غصہ یہ تھا کہ اچھا آپ کی یہ جرت کہ آپ ہماری
یہ ہمارے کسی بندے کی کرپشن پہ آپ سوال کریں, ہم سے سوال کریں. میں قطع کلام کی معافی چاہوں گا, صرف سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں, کیا واقعی میں حساس اداروں کی طرف نشاندہی نہیں کی جا سکتی؟ کیا جرنلسٹ کا یہ کام نہیں ہے؟ میری تنخواہ یا میرے ٹیکس کے پیسوں سے چلتا ہے یہ ادارہ, میں کیوں سوال نہیں کر سکتا؟ ایک صحافی نہ ہونے کے ناطے اس کے علاوہ بھی میں سوال کر سکتا ہوں, ایک عام آدمی کے طور پر بھی, کہ یار وہ جو ڈائریکٹر رضوان شاہ صاحب جو فرعون بنے ہوئے تھے اور جنہوں نے جس انداز میں بےحمانہ, آپ لفظ چھوٹا ہے میں کہوں جی انہوں نے خون ریز, کوئی لفظ آپ مجھے بتا دیں جو اس تشدد کے اس پہ پیرامیٹرز پہ پورا اترتا ہو. وہ کس کے ٹیکس کے پیسوں سے فرعون بنے ہوئے ہیں؟ یا وہ جو ان کو کرسی ملی ہوئی تھی وہ کس کے ٹیکس کے پیسوں کی کرسی ہے؟ وہ جو ان کے سامنے جو ٹیبل پڑا ہوا تھا وہ کس کے ٹیکس کے پیسوں کا ٹیبل ہے؟ وہ جو اے سی چل رہا ہے ان کے کمرے میں عالی شان, وہ کس کے ٹیکس کے پیسوں سے؟ ان کو جو تنخواہ ملتی ہے وہ کس کے ٹیکس کے پیسوں سے؟ ان کے بچے جو امریکہ میں پڑھ رہے ہیں ان کے بقول, اور میں نے کہا ہے کہ اس پہ بھی انویسٹیگیشن کیجیے کہ ان کی پوری فیملی باہر ہے. تو میں سوال کیوں نہیں کر سکتا کہ اگر میں ایک صحافی کے طور پہ بھی سوال کر سکتا ہوں, اور جب میرے پاس ایویڈنس ہے تو میں ضرور سوال کر سکتا ہوں, باوجود اس کے کہ آپ نے مجھے برہنہ کیا, باوجود اس کے کہ آپ نے میری ویڈیوز بنائی, باوجود اس کے کہ آپ نے میرا سر پھاڑ دیا, باوجود اس کے کہ میرا جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جو سلامت ہے, میں پھر بھی سوال اٹھاتا رہوں گا. ناظرین کے لیے بھی مینشن کر دیجیے گا, جس چیز کی بھی آپ پہلے ایک پلاننگ ہوتی ہے, ایک اس کے پیچھے ایویڈنس نکالے جاتے ہیں. جب یہ والا کام آپ کرنے کے لیے جا رہے تھے تو اس پہ کتنا ٹائم آپ کو لگا, اور یہ جو تشدد کیا گیا ہے, مار پیٹ کی گئی ہے, مسلسل ٹارچر کیا گیا ہے, یہ کتنے ممبران تھے سرعام کی ٹیم کے یا آپ کے پروگرام کے؟ یہ دیکھیں ویسے تو 7 لوگ تھے, جس میں ظاہر ہمارے وہ ایک پف کرنے والا ایک آرٹسٹ بھی ہوتا ہے, پھر اس میں ایک آڈیو انجینئر ہے, 2 کیمرہ مین ہیں, ہمارے 2 پروڈیوسر تھے, بیچارے جو باہر ڈرائیور تھے بعد میں ان کو بھی لے آئے کہ جی اندر وہ چائے پی رہے ہیں اور آپ کو بلا رہے ہیں اور آ جائیں, اندر لے لا کے ان کو بھی مارا گیا, بیچاروں کا جن کا کوئی قصور بھی نہیں تھا. تو ہم تقریباً 9 اراکین تھے ٹیم سرعام کے. ہم نے اس پہ تقریباً کوئی 1-1.5 مہینہ کام کیا. 3 اقساط میں ہم نے اس کو رشوت دی. جو آئی بی کا انسپیکٹر ہے کاشف, اس کو رشوت دینے کے سارے ثبوت موجود ہیں. 4 گھنٹے تک پلاننگ کے ساتھ, اور میں کہتا ہوں کہ یہ 4 گھنٹے مت سوچیے آپ, اس کو پچھلے 40 برس, اس کو پچھلے 70 برس کا ایک مائنڈ سیٹ سوچیے کہ وہ رضوان شاہ جو اقرار الحسن جو سمجھتا ہوگا نا کہ یار چلو ایک چھوٹا سا صحافی ہے, باہر جائے گا, کوئی باہر جا کے کچھ تھوڑا سا شور مچائے گا, کوئی باہر جا کے تھوڑا سا چیخے گا, چلائے گا, کوئی 4 لوگ شاید اس کی بات سنیں گے, کوئی ٹویٹ کرے گا, کوئی فیس بک پہ ڈالے گا, کوئی AR خبر چلا دے گا, ٹھیک ہے نا, اس آدمی پر بھی وہ باز نہیں آتا بٹ مارنے سے, اس آدمی کے حوالے سے بھی وہ رکتا نہیں ہے اس کے کپڑے اتارنے سے. تو آپ سوچیں کہ اس سٹیج تک پہنچنے سے پہلے وہ کانفیڈنس اس نے کتنے لوگوں کو ننگا کر کے گین کیا ہوگا, کتنے عام پاکستانیوں کو اس نے برہنہ کیا ہوگا, کتنے عام پاکستانیوں کی چھترول کی ہوگی اس نے, کتنے عام پاکستانیوں کو ماں بہن کی گندی گالیاں دی ہوں گی, کتنے عام پاکستانیوں کو 4-4 گھنٹے نہیں 4-4 مہینے یا 4-4 ہفتے یا 4-4 سال حبسے بے جا میں رکھا ہوگا, تب جا کے اس کو یہ ہمت اور حوصلہ ملا نا جی. اچانک سے تو نہیں کسی کے اندر اتنا تکبر اور غرور اور فرعونیت اور رونت آ جاتی. برسوں کا مائنڈ سیٹ تھا جس نے اس واقعے کو, کل کے واقعے کو جنم دیا, اور اللہ نے ہمیں وسیلہ بنایا اس مائنڈ سیٹ کو, اس فرعونیت, سفاکیت, اس بربریت کو لوگوں کے سامنے لانے کا کہ یہ ایسا ہوتا ہے. آج کرے نا کوئی جرت کہ جی نہیں ایسا ہوا, یا نہیں ننگا کر کے ٹیم سرعام کی ٹیم کو مارا گیا, یا نہیں کرنٹ لگایا گیا, فوری طور پہ تو وہ آلہ کہیں سے خرید کے تو نہیں لائے ہوں گے کہ لے کے آؤ تو ہم نے یہ لگانا ہے, مطلب موجود ہوگا نا, شہریوں پہ استعمال کیا جاتا رہا ہوگا نا, اس میں کردہ گناہ بھی ہوں گے, نہ کردہ گناہ بھی ہوں گے. لیکن آپ ایک عام آدمی بیچارہ سوچیے کسی ناکردہ گناہ کے جرم میں اٹھا لیا IB نے, اس کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا. ایک وہ آدمی جس کی 4 لوگ بات سنتے ہیں, جب اس کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے تو اللہ نے ایک عام آدمی کی آواز بنا کے, شاید وہ جتنے لوگ جو بیچارے تاریک راہوں میں مارے گئے, جو ان ٹارچر سیلوں کے اندر دیواروں کے ساتھ سر ٹکراتے مر گئے, شاید ان کی کسی آہ کا صدقہ تھا کہ مجھے اللہ نے وہاں بھیجا اور ایکسپوز کیا ان لوگوں کو. انویسٹیگیٹنگ جرنلزم کے سفر میں بیشتر بار ایسے واقعات ہوئے جہاں پہ تشدد کیا گیا, بیشتر بار ایسے واقعات ہوئے جہاں سے جان بچا کے نکلنا لگ رہا تھا کسی وقت میں شاید ممکن نہ ہو. ٹیم سرعام کے کیمرے چھینے گئے, آپ کے اوپر ہوا, اور ایک بار آپ جاتے ہیں وہ پسٹل لے کے, کیونکہ آپ بتا رہے ہیں نشاندہی کر رہے ہیں نا, اس پہ بھی ایک بڑا ایشو بنا. کسی وقت ذہن میں یہ آتا ہے کہ شاید اپنی سیفٹی کے لیے, شاید فیملی کے لیے, شاید بیٹے کے لیے اب اس کام کو, اس سفر کو ختم کر دینا چاہیے, اب دوسری زندگی جینی چاہیے, کیونکہ اس میں روز نئی چیز ہے, روز نئی دلدل ہے, روز ایک نیا ظلم ہے, روز ایک نیا ستم ہے. کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میں آپ کو ایک میسیج دکھانا چاہتا ہوں. یہ میرے بیٹے کا میسیج ہے جو آج صبح اس نے مجھے کیا. میرا جواب اس کو پاکستان زندہ باد, اور آپ نے اس کے جواب دیا. جو بیٹا مجھے دعا دیتا ہے کہ بابا ٹھیک ہو جائیں جلدی سے, اور میں اسے کہتا ہوں بیٹا انشاءاللہ اور پاکستان زندہ باد. تو آپ سوچئے کہ مجھے اس بچے کو سوچ کے خوف نہیں آتا ہوگا کہ میں مارا جاؤں گا تو اس کا کیا بنے گا.
اس بچے کا سوچ کے مجھے امید ملتی ہے, مجھے ہمت ملتی ہے اور مجھے حوصلہ ملتا ہے کہ اس کے لیے پاکستان کو انشاءاللہ صحیح معنوں میں زندہ باد بنا کے جانا ہے, اور اس کے لیے جو چاہے جان جاتی ہے چلی جائے. انٹیلیجنس بیورو براہ راست وزیر اعظم پاکستان کے ماتحت ادارہ ہے, ٹھیک ہے, اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ہم پہ الٹا ایک کیمپین پوری چلا دی جاتی, لیکن کم سے کم اس بار یہ ہوا کہ سندھ اسمبلی کی طرح ہم پہ الٹی ایف آئی آر نہیں ہوئی, یا ریلوے کارگو کے معاملے کی طرح ہم پہ الٹا مقدمہ درج کر کے ہمیں قید نہیں کیا گیا. وزیر اعظم نے نوٹس لے کے 19ویں گریڈ کے اس افسر کو کم سے کم معطل کیا. ایف آئی آر ہونے جا رہی ہے, بھلے یہ سسٹم اتنا برا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ کچھ نہیں ہوگا, بندہ پھر واپس آ جائے گا, سارے اس کے ارد گرد کے لوگ اسے بچا لیں گے, کورٹ اسٹے آرڈر دے دے گی, کچھ نہ کچھ ہو جائے گا, آ جائے گا واپس, کچھ کہیں نہیں جاتا. مجھے شاید یہ بندہ ہم میں سے ہماری کسی ٹیم کو مار بھی دے, کیونکہ ظاہر ہے دیکھیں اب یہ ایک زخمی درندہ چھوڑ دیا نا آپ نے. وہ آدمی جس کو ہم نے کچھ کہا ہی نہیں, وہ اتنا بدترین تشدد کر رہا تھا ہم پہ, رضوان شاہ, اب تو ہم اس کا نام لے لے کے اس کو کوس رہے ہیں. تو آپ سوچیے وہ کتنا خطرناک ہو جائے گا جب واپس اپنی سیٹ کے اوپر آئے گا. تو وہ کیا نہیں کرے گا, جو ہماری فون کی لوکیشن سے لے کے ہماری نقل و حرکت سے لے کے فون ٹیپ کرنے سے لے کے سب کام کر سکتا ہے نا ایجنسی کا. تو اب تو ہم نے زندگی رکھ دی اس کے سامنے کہ اللہ مالک ہے, آپ آئیے گولی چلائیے اور مار دیجیے. تو یہ کیا اقرار الحسن کے پاس ذاتی سیکیورٹی نہیں ہوتی؟ کیا سیکیورٹی, اللہ تعالیٰ کی ذات کی مدد اور لوگوں کی دعاؤں کے علاوہ آپ آئے ہیں, بتائیے کتنی سیکیورٹی سے گزر کے آئے ہیں. میں بالکل نہیں دیکھی, محبت کرنے والے چند لوگ بیٹھے باہر بیٹھے بیچارے تخت بچھا کے. اللہ تعالیٰ کی ذات مدد کرنے والی ہے. اب دعائیں بہت ہیں لوگوں کی سیکیورٹی کے طور پہ, بلکہ اچھی بات یہ بھی آن ریکارڈ آ جائے کہ مجھے کبھی کوئی نقصان پہنچتا ہے جس سے مجھے کوئی ڈر نہیں ہے, میں تیار ہوں اس کے لیے, مگر لوگوں کو اندازہ ہونا چاہیے کہ کون ہو سکتا ہے اس کے پیچھے, جو بغیر کچھ کہے آپ کو برہنہ کرتا ہے, جو بغیر کچھ کہے آپ کو پسٹل چیمبر کرتا ہے, آپ کو بٹ مارتا ہے, آپ کو حبس بجا میں رکھتا ہے. اب اگر وہ واپس آتا ہے اور نہیں بھی آتا ایون, تو وہ آپ کے ساتھ کیا نہیں کرے گا, یا وہ اس کے ہواری جو سارے کے سارے کرپٹ ٹولہ ہے وہ آپ کے ساتھ کیا نہیں کریں گے انٹیلیجنس بیورو کا. میں ابھی بتا دوں کہ میں اپنی زندگی میں اپنے قاتلوں کی نشاندہی کر رہا ہوں کہ ممکنہ طور پہ یہ لوگ ہو سکتے ہیں. تمام تر پکچر کو آپ کے سامنے رکھا گیا ہے. سر کے اوپر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سٹچز ہیں, بٹ مارے گئے ہیں, کرنٹ لگایا گیا ہے, برہنہ کر کے مسلسل کئی گھنٹوں تک تشدد کیا گیا ہے. سوال اٹھانا جرم تھا. اس معاشرے میں بیشتر صحافیوں کے ساتھ اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں, لیکن سید اقرار الحسن کے ساتھ جتنی بار بھی یہ واقعات ہوئے ہیں ان کا سٹانس آپ کے سامنے ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ کام کرنا نہیں چھوڑوں گا, کیونکہ جس ملک سے جتنی محبت ملتی ہے, جتنی ماؤں کا, بہنوں کا, بیٹیوں کا اور بچوں کا جو پیار ملتا ہے, وہ ان کی ڈھارس اور اس کی ہمت کو دن بہ دن باندھتا چلا جاتا ہے. اور ڈیولپمنٹ اہم یہ ہے کہ جو افسران تھے ان کو ہٹایا بھی گیا ہے, اور اسی امید کے ساتھ کہ آئندہ اس طرح کے واقعات نہ ہو, اور تاریخ میں جب بھی ان چیزوں کو لکھا جائے گا تو سیاہ باب کے طور پہ, سیاہ الفاظ کے طور پہ لکھا جائے گا, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ آزادی صحافت پہ بھی حملہ ہے, اور انسانیت کے ناطے ہی صحیح ایسا کوئی واقعہ بھی نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ یہ شخص نہ صرف انویسٹیگیٹنگ جرنلزم, جو بار بار ورڈ یوز کرتا ہوں, ہم جیسے بیشتر لوگوں کے لیے ایک رول ماڈل کا کام بھی کرتے ہیں, اور ہر گھر میں سنا جاتا ہے, دیکھا جاتا ہے, اور سیکھنے کی کوشش بھی کی جاتی ہے, اس امید کے ساتھ کہ شہر قائد بالخصوص ملک پاکستان ترقی کی راہ پہ گامزن ہو جائے. مجھے اپنے میزبان اسامہ بن عتیق کو اجازت دیجیے گا. زندگی نے وفا کی, تو آپ سے ایک بار پھر ملاقات کروں گا. تب تک کے لیے دیکھتے رہیے ڈیلی پاکستان. خدا حافظ.